وہ ہاتھ میں پیپرز لیے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کے دشمن کی بہن کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ چلتا ہوا آگے آیا اور ایک میز گھسیٹ کر اس کے سامنے کی اور پیپرز رکھے۔ ان پر سائن کرو، وہ سرد لہجے میں بولا تو روشانے نے چہرہ اٹھا کر طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اپنے بندے ہاتھ پیروں کو دیکھا، جیسے آنکھوں سے یہ کہنا چاہ رہی ہو اندھے ہو کیا؟ تبھی وہ دانت پیستے ہوئے اپنی آنکھیں میچ کر کھولتے خود پر ضبط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے منہ سے سائن کرنے نہیں آتے ورنہ ضرور کر دیتی، وہ آگ لگاتے انداز میں بولی تو غازیان نے تپ کر اسے گھورا۔ صبح سے اس لڑکی نے اپنی زبان کے جوہر دکھا دکھا کر اس کا جینا حرام کر دیا ہوا تھا۔ وہ جو اپنے دشمن سے بدلہ لینا چاہ رہا تھا، اب نہ جانے کیوں مگر اس کے ہی گناہوں کی سزا اس لڑکی کی صورت میں اسے مل رہی تھی، جو صبح سے اس کا دماغ کھا کھا کر اس کا جینا دوبھر کر رہی تھی۔ ہاتھ کھولو اس مصیبت کے، دانت پیس کر خود پر ضبط رکھنے والے انداز میں اس نے ساتھ کھڑے اپنے ملازم سے کہا تو وہ بیچارہ آگے بڑھا۔ ابھی اس کمزور سے ملازم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے روشانے کے رسی بندھے ہوئے ہاتھوں کو چھونے کی کوشش کی ہی تھی جب وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی گڑائی تھی۔ اے خبردار چشمش، جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا! دانت پیس کر اس کی چشمہ لگی ہوئی آنکھوں پر طنز کرتے ہوئے وہ گڑائی تو وہ 1.5 ملازم کپ کپا کر رہ گیا۔ تبھی اس کے گھورنے پر 4 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے اپنا سر جھکایا تھا۔ دیکھو ہینڈسم کڈنیپر، تمہیں غیرت نہیں آئے گی کہ ایک غیر مرد تمہاری اغوا شدہ ہیروئن کو ہاتھ لگائے؟ اپنی آنکھیں ٹمٹما کر وہ یوں گویا ہوئی تھی کہ اس کی بات سن کر غازیان کا اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کی رسی کھول دی تو بڑے اطمینان سے اپنی کلائیوں کو سہلانے لگی۔ سائن کرو، گہرا سانس بھر کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوا تھا، اور اس نے بڑے ضبط سے پیپر اس کے سامنے رکھے۔ کچھ کھانے کو نہیں لائے؟ وہ کیا ہے نا، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں بھوکے پیٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اپنی بڑی بڑی سنہری سی آنکھیں ٹمٹما کر وہ بڑی معصوم شکل بنا کر پوچھنے لگی تو غازیان کا دل کیا کہ اس کا سر پھوڑ دے، جو ہر موقع پر اسے زج کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ جتنا اس لڑکی سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی یہ لڑکی اس کے گلے کو آن رہی تھی۔ اپنا منہ بند رکھو اور ان پیپرز پر سائن کرو، اب کہ وہ سختی سے روشانے کا ہاتھ جکڑ کر یوں بولا تھا کہ آنکھوں میں ابھرتی ہوئی نمی کے ساتھ وہ ایک نگاہ اس کے چہرے اور دوسری نگاہ اس کی سختی سے دبوچی ہوئی کلائی پر ڈال گئی تھی۔ تبھی چاروں نہ چار اس کے رکھے ہوئے کاغذ پر اپنی نگاہیں دوڑائی تھی۔ ہائے اللہ، زبردستی نکاح! اف، میرے تو نصیب کھل گئے۔ روشانے کی خوشی سے بانچیں پھل گئی تھی، آنکھوں کی نمی کہیں دور جا سوئی تھی۔ تبھی کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ سامنے رکھے گئے اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی۔ ارے ہینڈسم کڈنیپر، میرا ہاتھ تو چھوڑو، تبھی تو میں سائن کروں گی نا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھپکا کر وہ یوں گویا ہوئی تھی کہ غازیان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اپنی آنکھوں کو چھوٹا کیے ہوئے وہ اس کے چہرے پر ہی ٹکائے ہوئے تھا، جیسے ابھی وہ کوئی اور شوشہ چھوڑے گی تو اس کی خبر خیر نہیں۔ وہ آرام سے ان کاغذات پر دستخط کر چکی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے، آج کل کے دور میں پیپر میرج کی کوئی اوقات نہیں ہے، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا چاہیے، اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھپکا کر کہتی ہوئی وہ اس کے چہرے پر نگاہ ٹکائے اسے مخلصانہ مشورے سے نواز رہی تھی، جبکہ غازیان نے ایک نگاہ کاغذ اور دوسری نگاہ اسی چہرے پر ڈالی تھی۔ یا تو وہ بہت زیادہ بے وقوف تھی یا پھر بہت زیادہ چالاک، کہ بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اس کی بات آرام سے مان لی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ ایک پل کے لیے سوچ گیا تھا۔ تم تراب جتوئی کی بہن ہی ہو نا؟ ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ کشمکش کا شکار ہوا تھا، جب وہ اپنی بڑی بڑی پلکیں جھپکاتے ہوئے جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلا رہی تھی۔ ہاں بالکل، وہ میں ہی ہوں، سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جب غازیان نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنے ملازم کی جانب نگاہ کی تھی۔ گواہوں اور مولوی صاحب کو بلاؤ، ابھی اسی وقت یہ نکاح ہوگا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے حکم نامہ جاری کیا تھا، جہاں پر پیچھے کھڑے ہوئے ملازم کی دوڑ باہر کی جانب لگی تھی۔ تمہیں ذرا سا بھی خوف نہیں کہ شادی کے بعد میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ کرسی کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے جھک کر یوں گویا ہوا تھا کہ روشانے نے ایک پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھا تھا، پھر بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر پیچھے کرسی سے لگایا تھا۔ اگر تم انسان کھاتے ہو تو مجھے سچ میں فکر کرنی چاہیے، لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لبوں پر بڑی سی مسکراہٹ سجا کر کہتی ہوئی وہ یوں گویا ہوئی تھی کہ غازیان نے اپنے لب بھینچ کر اس لڑکی کو دیکھا تھا، اور پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ اس کی کرسی سے پیچھے ہو چکا تھا۔ یا تو یہ لڑکی بہت زیادہ بے وقوف تھی یا پھر حد سے زیادہ چالاک، جو بھی تھا وہ اب اس لڑکی سے تراب جدوئی کا بدلہ لے کر ہی رہتا۔ کچھ ہی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، جب مولوی صاحب اور گواہان کو باہر چھوڑ کر وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جو اسے ڈرا سہما اور گھبرایا ہوا سوچ رہا تھا، کمرے میں داخل ہوتے ہی بھونچکا کر رہ گیا تھا کہ وہ میڈم فریش ہونے کے بعد اس کے بستر پر دراز ہوئے خواب اور خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ روشانے اٹھو یہاں سے، سرد سی آواز میں بولتے ہوئے اس نے بستر پر دراز ہوئی روشانے کے کندھے کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا تھا،
जिस पर वो एक हाथ से उसके हाथ को झटकते हुए अपनी आंखें बंद कर गई थी। सोने दो मुझे, मेरी कमर दर्द से अकड़ गई है, तीखी आवाज में बोलती हुई वो उसे खामोश कराने का बायस बनी थी। तभी गाजियान मुट्ठियां भींचकर उसे देखकर रह गया था। वो जो कुछ भी सोच कर आया था वो तो सब धरा का धरा रह गया था कि ये लड़की तो उसकी समझ से बाहर की चीज थी। मैंने तुमसे जबरदस्ती निकाह किया है और तुम ऊपर से मुझे ऐसे रिएक्शन दे रही हो जैसे ये निकाह तुम्हारी पसंद से हुआ हो। झुंझलाकर कहते हुए उसने रुशाने के कंबल में छुपे हुए वजूद को देखा था। जब वो सुर्ख आंखें लिए उठकर बैठी थी, नींद से आंखें बोझल होते बंद होने को थी। हाँ तो क्या करूं, अब जबरदस्ती निकाह कर लिया है तुमने, तुम्हें अपने सर पर बिठाऊं? एक जरा से तुम मेरे शौहर बन गए हो, यूं मेरे सर पर खड़े होकर मेरी नींद को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। आंखें दिखाकर बोलती हुई वो यूं गोया हुई थी कि एक पल के लिए गाजियान आफंदी के लबों को भी चुप लगी थी। तुम अपनी उंगली उठाकर वो दांत पीसकर यूं गोया हुआ था कि वो घुटनों के बल बिस्तर पर उठ बैठी थी। मैं क्या क्या करोगे? देखो मिस्टर, अब तुम किडनैपर नहीं हो, मेरे शौहर बन चुके हो, तो मुझे तंग करना बंद करो, नहीं तो गुस्से में आकर मैं किसी का भी सर फाड़ देती हूँ। मुझसे पंगा अच्छी बात नहीं है, तुम्हें मेरे भाई से बदला लेना है ना, और इस वजह से तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, तुम कर चुके हो। अब तुम्हारे और मेरे भाई के दरमियान जो भी बातें हैं तुम दोनों खुद जाकर हल करो, मुझे इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात? आंखें दिखाकर उसे बोलती हुई बगैर उसे कोई बात करने का मौका दिए हुए दोबारा से अपने बिस्तर पर दराज होते हुए सोने के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। जबकि गाजियान अफंदी ने बेबसी से उस लड़की को देखा था। यहाँ तो तमाम की तमाम काया ही पलट चुकी थी। वो जो कुछ भी सोच कर आया था वैसे तो कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि ये लड़की हर गुजरते लम्हे में उसे मजीद बेबस किए चली जा रही थी। आमतौर पर लड़कियां इस सूरत हाल में रोती और मिन्नतें करती दिखाई देती हैं, मगर ये लड़की तो उल्टा उसे खुद डरा रही थी। रशाने पर 2 हरफ भेजते हुए वो अपने कदम बाथरूम की जानिब बढ़ा चुका था। तो राब जो तो इसे बदला तो वो लेकर ही रहता, जबकि उस लड़की को भी वो देख ही लेता। आज जो कुछ भी हो चुका था वो उसके एसाबों पर भारी था। तभी पुरसुकून होने के लिए ठंडे पानी से शावर लेना बहुत जरूरी था। कुछ देर बाद वो ट्राउजर में मलबूस बालों को तौलिए से रगड़ते हुए बाहर निकला था तो सामने ही नजर बिस्तर की जानिब पड़ी थी, जहां वो आड़ी तिरछी सोई हुई पूरे बिस्तर को अपने घेरे में लिए हुए थी। दोनों तरफ से बनाने से भी जगह उसके सोने के लिए बाकी नहीं रहती थी। तभी वो गहरा सांस भरकर अपने बालों में हाथ फेर गया था। ये उसका कमरा था, उसका बिस्तर था, और उसे अपने कमरे के अलावा और कहीं पर भी नींद मुश्किल से ही आती थी। मगर इस आफत की परकाला को वहां सोए हुए देखकर उसने बेसाख्ता अपने दांत पीसे थे। तभी अपने मजबूत कदमों को आगे बढ़ाते हुए वो हाथ में थामा हुआ तौलिया सोफे पर पटक चुका था। उसकी जानिब बढ़कर कंबल एक झटके से उसके ऊपर से खींचते हुए उसने एक निगाह देखी थी। उसका रनाइयां छिलकाता हुआ वजूद बेपर्दा था। जब सुन पड़ते हुए एहसाब के साथ वो ये मंजर देखते हुए झट से उसके ऊपर कंबल डालते हुए वो उसके वजूद को कंबल में छुपा चुका था। गले में गिल्टी से भनकर उभरी थी। ये लड़की किस कदर बेवकूफ़ है, या फिर कुछ ज्यादा ही लापरवाह है। हड़बड़ाहट से बोलते हुए वो अपनी नजरों को दूसरी जानिब फेरते हुए गहरे गहरे सांस ले रहा था। खुद को कदरे नॉर्मल करने के बाद उसने कंबल में ही उसके छुपे हुए वजूद को थाम कर एक तरफ लिटा दिया था, और फिर खुद बिस्तर के दूसरी जानिब दराज होते हुए अपनी आंखें बंद करके बाजू अपनी आंखों पर रखा था। कुछ ही देर गुजरी होगी जब एक झटके से रशाने का वजूद उसके सीने से आन लगा था। कंबल के अंदर से भी वो रशाने के वजूद की गर्मी अच्छे तरीके से महसूस कर सकता था, जिस पर उसका दिल बेइख्तियार धड़का था। ये लड़की सचमुच में लापरवाह थी। एक अनजान मर्द के कमरे में होते हुए वो ऐसे लापरवाह होकर कैसे सो सकती थी? इस तरह तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता था, और उस बेवकूफ लड़की को तो कुछ मालूम ही नहीं होता। बेइख्तियार उसे गुस्सा आया था। तभी रुशाने का वजूद एक मर्तबा फिर खुद से दूर किया था। अब की मर्तबा करवट बदलते हुए उसने रुशाने की जानिब अपनी पीठ की थी। सोने के लिए आंखें बंद की ही होंगी जब वो अपने नाजुक बाजुओं का हिसार उसकी कमर के गिर्द बांधती हुई अपना चेहरा उसके कंधे में छुपा गई थी। गाजियान के गले में गिल्टी सी उभरी थी और दिल की धड़कन वाजिया हुई थी। पहले इसका भाई मुझे जीने नहीं देता था, और अब जाती जिंदगी में आकर ये मेरी जिंदगी को अजीरन कर रही है। धीमी आवाज में बुड़बुड़ाते हुए उसने रुशाने के वजूद से खुद को अलग किया था और उठकर बैठते हुए गहरा सांस लेकर अपना ही बिस्तर उस आफत की परकाला के लिए छोड़ दिया था। बेबसी से एक निगाह अपने बिस्तर को देखते हुए वो सोफे की जानिब बढ़ गया था। सोफे पर सोए कम और बैठे हुए उसकी कमर अकड़ गई थी। तभी आधी रात में ही उसकी आंख खुली थी। निगाह सबसे पहले अपने बिस्तर तक गई थी जो खाली था। तभी वो झटके से उठ बैठा था। पलकें झपकाकर अंधेरे में देखने की कोशिश करते हुए वो बालकनी की जानिब देख गया था, जिसके बाहर एक लड़की का हेौला दिखाई दे रहा था। तभी कदम कदम चलते हुए वो स्लाइडिंग डोर को खोलते हुए अंदर दाखिल हो रहा। रात के इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भारी नींद से बोझल होती आवाज में कहते हुए वो सामने ठहरी हुई रुशाने की जानिब देख रहा था,
जो पतले कपड़ों में मलबूस रात के ठंडे पहर बाहर नंगे पांव खड़ी हुई दूर खला में देख रही थी। वही जो तुम कर रहे हो। मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के बरअक्स वो इस वक्त इतनी ठंडी आवाज में गोया हुई थी कि पीछे ठहरे हुए गाजियाना फंदे ने अपना लब भींचते हुए उसके वजूद को देखा था। न जाने क्यों वो उसे इस वक्त ज्यादा पुरस्कार महसूस होती थी। तुम्हें ठंड लग जाएगी। ना चाहते हुए भी वो उसके नंगे पांव और पतले कपड़ों में मलबूस वजूद को देखते हुए यूं गोया हुआ था कि एक पल के लिए दूसरी जानब से खामोशी छा चुकी थी। तभी रोशाने उसकी जानिब पलटी थी। सुर्ख होती आंखों के साथ वो सफेद दमकता हुआ वो सफेद दमकता हुआ चेहरा चांद की रोशनी में लिए हुए गाजियाना फंदे के चेहरे को ही देख रही थी। जो लोग बदला लेने की हिम्मत रखते हैं उन्हें छोटी छोटी बातों पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इस सब में बदला कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। तुम्हें खुद को मजबूत रखना चाहिए। कम अज कम ये छोटी छोटी सी बातें तुम्हें नजरअंदाज कर देनी चाहिए। धीमे मगर सर्द लहजे में वो यूं गोया हुई थी कि एक पल के लिए गाजियाना फंदे को उसके वजूद पर किसी और का गुमान हुआ था। तभी कदम कदम चलते हुए वो उसके बेहद नजदीक आन ठहरा था। तुम कौन हो रुशाने? धीमी आवाज में पूछते हुए वो उसकी आंखों में ही देख रहा था। जब रुशाने के लबों पर मुस्कुराहट सी फैल गई थी। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? जानकर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बदला लेने की एक राह हूँ और कुछ भी नहीं। धीमी आवाज में वो भी यूं गोया हुई थी कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ठहरे हुए वो एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। जहाँ गाजियान को वो सुबह वाले रुशाने नहीं लग रही थी, वही रुशाने को भी सामने ठहरा हुआ ये मर्द सुबह वाला गाजियाना फंदी बिल्कुल भी नहीं लगा था। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ बदला लेने का एक तरीका नहीं बल्कि चलता फिरता इंतकाम का गढ़ हो। संजीदगी से उसकी आंखों में देखकर वो यूं गोया हुआ था कि एक पल के लिए रुशाने ने भी पलके झपकाने से इनकार किया था। वो यकटक उसके चेहरे को ही देख रही थी जो आंखों के रास्ते उसके अंदर तक को पड़ने की जुर्रत कर रहा था। तभी पलके झपकाते हुए वो अपनी आंखों को मोड़ गई थी कि अपने अंदर झांकने की इजाजत उसने आज तक किसी को नहीं दी थी। मगर ये सामने ठहरा हुआ मर्द न सिर्फ उसके अंदर झांक रहा था बल्कि उसे अंदर तक पड़ते हुए उसके पुख्ता इरादों को भी डगमगाने पर मजबूर कर रहा था। मैं तुम्हारा इंतकाम लेने में तुम्हारी मदद करूंगी। बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए और वो बात मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगी। संजीदगी से बहुत दूर खलाओं में देखते हुए यूं गोया हुई थी कि गाजियाना फंदे का दिल रुक कर तेजी से धड़का था। यानी कि जो वो सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। ये लड़की न सिर्फ पुरस्कार थी बल्कि अपने अंदर बहुत सारे राज भी छुपाए हुए थी जो वो वक्त आने पर उसके ऊपर खोलने वाली थी। और तुम ऐसा क्यों करोगी? अपने ही भाई के खिलाफ जाकर तुम मेरी मदद क्यों करोगी? अपनी आंखें छोटी करके बोलता हुआ वो यूं गोया हुआ था कि रुशाने ने पलटकर उसके चेहरे को देखा था। जितना वो रुशाने के बारे में मालूमात इकट्ठी कर चुका था, रुशाने को तो रोना तड़पना और भाई के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए था। मगर यहाँ तो तमाम मामला ही उल्टा था। सामने ठहरी हुई रुशाने न सिर्फ उससे निकाह कर चुकी थी बल्कि उसे बदला लेने में भी मदद दे रही थी। ऐसा तो कभी उसने सोचा भी नहीं था जो अब वो उसके साथ कर रही थी। आखिर ये क्या मामला था? आखिर ये तमाम सूरत हाल को किस तरह सुलझाता? वक्त आने पर तुम्हें हर एक बात मालूम हो जाएगी। बस एक बात याद रखना, मैं यहाँ पर तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं आई हूँ। बस हम एक दूसरे से मदद चाहते हैं और जैसे ही हम दोनों की मदद पूरी हो जाएगी हम दोनों के रास्ते जुदा हो जाएंगे। तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? उसके चेहरे को देखती वो बगैर पलके झपकाए गोया हुई थी कि गाजियाना फंदे उसके चेहरे को देखते हुए उसके वजूद पर झुका था। बराह रास्त आंखों में झांकते हुए वो कुछ तलाश कर रहा था। जो तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें मेरी आंखों में नहीं दिखाई देगा। उसके यूं झांकने पर वो धीमी आवाज में गोया हुई थी। और तुम्हें क्या लगता है मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए सीधे खड़े होकर उसे देख रहा था। तुम मेरी आंखों में मेरी हकीकत तलाश कर रहे हो। तुम्हें वो वहां नहीं मिलेगी। जब तक रुशाने खुद तुम्हें अपनी हकीकत नहीं बताती तब तक तुम उसकी हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए तुम्हें इंतजार करना होगा, सही वक्त आने का इंतजार। जब हमारा ये इंतजार खत्म होगा तो तुम्हें मेरे बारे में हर एक बात मालूम हो जाएगी। मगर तब तक के लिए हम एक दूसरे की मदद करेंगे। कल हम मेरे भाई को एक फ़ोन कॉल करेंगे जिसमें तुम उन्हें हम दोनों के निकाह के बारे में बताओगे। वो तिलमिलाते हुए कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे जिससे तुम इसके खिलाफ जाकर अपना इंतकाम ले सको। संजीदगी से देखते हुए वो उसे यूं गोया हुई थी
جیسے اپنے بھائی کی بربادی کی خبر نہیں بلکہ کوئی روزنامہ سنا رہی ہو۔ غازیان افندی اس کے چہرے پر جھوٹ کی رمق تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو وہاں تلاشنے سے بھی مل نہیں رہی تھی۔ تبھی اس کی بات پر اپنا سر ہلکا سا ہلاتے ہوئے وہ وہیں جما رہا تھا جبکہ روشانے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑتے ہوئے دوبارہ سے چاند کو دیکھنے لگی تھی۔ ٹھنڈے فرش پر رات کی آخری پہر وہ دونوں آگے پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے، ایسے کہ روشانے کی کمر غازیان افندی کے چہرے کی جانب تھی اور دونوں ہی چاند کو دیکھ رہے تھے، ٹھنڈی راتوں کا ادھورا چاند جو ان کے وجودوں کی طرح نامکمل تھا۔ تراب جتوئی، کیسے ہو تم؟ پہچانا تو ہوگا تم نے مجھے؟ اگر نہیں بھی پہچانا تو میں تم سے اپنا تعارف کرا ہی دیتا ہوں۔ غازیان افندی بول رہا ہوں، کچھ یاد آیا؟ فون کو تھام کر کان سے لگائے ہوئے وہ اتنی سرد آواز میں بولا تھا کہ سامنے موجود تراب جتوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک جھٹکے میں کھڑا ہوا تھا۔ تم مجھے اس وقت فون کیوں کر رہے ہو؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اس لیے میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسی لیے بار بار مجھے پریشان کرنا بند کرو، تل ملا کر کہتے ہوئے تراب جتوئی نے کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر غصے سے کھولتے ہوئے بھی فون رکھنے ہی والا تھا کہ سامنے موجود غازیان افندی کی اگلی بات پر اس کا پورا وجود زلزلوں کی ضد میں آیا تھا۔ تمہاری بہن میرے پاس ہی ہے۔ اتنی سادگی سے اطلاع دی گئی تھی کہ تراب جتوئی کی سانسیں حلق میں ہی آن اٹکی تھی۔ روشانے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میری بہن کہاں ہے؟ چنگاڑ کر کہتے ہوئے وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ غازیان افندی نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے یوں گھورا تھا جیسے سامنے تراب جتوئی ہی بیٹھا ہو۔ آرام سے، اتنا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سے میرے کان بہت اچھے ہیں، آرام سے بولی جانے والی بات بھی اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں، مگر لگتا ہے تمہارے لیے مجھے سچ میں چلانا پڑے گا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، تمہاری بہن میرے پاس ہے، اور گیس کرو میں نے اسے یہاں لے کر آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا ہوگا؟ لبوں پر زچ کرنے والی مسکراہٹ سجائے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ تراب جتوئی کے لبوں کو چپ لگی تھی، آنکھیں پھیل کر بڑی بڑی ہو چکی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زندگی اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ اپنے ہدف کے اتنا قریب تھا تو اسے منہ کے بل نہیں گرایا جا سکتا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ ساکت ہوئے وجود کے ساتھ سوچتے ہوئے وہ دوسری جانب سنے جانے والی آواز کے لیے اپنی سانسیں تک روک گیا تھا۔ میں نے تمہاری بہن سے نکاح کر لیا ہے، اب وہ میری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر پر موجود ہے، اگر چاہو تو تم آ کر اس سے مل سکتے ہو۔ غازیان افندی کے بولے جانے والے الفاظ تراب جتوئی کے وجود پر تیزاب کی مانند گرے تھے، جس پر وہ تل ملاتے ہوئے ایک جھٹکے سے پیچھے موجود صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میری بہن کبھی بھی تم سے نکاح نہیں کرے گی۔ وہ بھلا تم سے نکاح کیوں کرنے لگی؟ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ جانے وہ اس سے کہہ رہا تھا یا پھر خود کو یقین دلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا ڈگمگاتا ہوا لہجہ اس بات کی صاف گواہی دے رہا تھا کہ اسے اپنا یہ بیان بھی کھوکھلا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ارے کیسے بھائی ہو تم؟ جان ہی نہیں سکے کہ تمہاری بہن ہے کہاں؟ بیچاری، وہ تو مجھ سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے بندوق کی نوک پر اس سے نکاح کر ہی لیا، لبوں پر زچ کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ بس اس وقت تراب جتوئی کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے لمحہ بلمحہ اڑتے ہوئے رنگوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی تصور کے پردے پر اس کے چہرے کو خیال کرتے ہوئے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ میری بہن کو واپس کر دو، نہیں تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا غازیان افندی، چلا کر کہتے ہوئے تراب جتوئی نے فون سے دھاڑا تھا، جس پر غازیان افندی کی مسکراہٹ اور زیادہ گہری ہوئی تھی۔ اس کا چیخنا، چلانا اور اونچی اونچی آواز میں پکارنا اسے بہت ہی سکون دے رہا تھا۔ وہ بھلا کیسے وہ وقت بھول سکتا تھا جب تراب جتوئی کے سامنے وہ بے بس تھا، اور آج وقت الٹے چکر کے ساتھ بہہ رہا تھا کہ تراب جتوئی آج اس کے سامنے تل ملا رہا تھا، مگر وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں جو کرنا ہے تم کر سکتے ہو، میں نے جو کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں، اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر اتنی ہی ہمت ہے تو آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ، مگر یہ بات یاد رکھنا، اگر تم اپنی بہن کو مجھ سے لے کر بھی جاتے ہو تو تمہاری بہن ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہے گی، مگر میں اسے کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا۔ لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے غازیان افندی نے ایک جھٹکے سے موبائل فون کان سے ہٹاتے ہوئے کال کو کاٹا تھا۔ پرسکون سا اپنے سر کو پیچھے کرسی سے لگاتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، جس پر سامنے موجود تراب جتوئی غصے سے چیختے ہوئے آس پاس موجود تمام چیزوں کو زمین پر پھینکنے لگا تھا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ غازیان افندی نے اسے شکست دے دی تھی، وہ بھی اس وقت جب وہ اپنے ہدف کے اس قدر نزدیک تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کسی بھی حال میں روشانے کو واپس لانا ہوگا، وہ غازیان افندی کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر کہتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ اگر کوئی اسے دیکھتا تو پاگل کا گمان کر لیتا۔
तभी एक झटके से उठते हुए उसने दोबारा से अपने मोबाइल फ़ोन को थामा था, जो वो चलाते हुए कहीं पर फेंक चुका था। मुझे रोशानी किसी भी हालत में अपने पास चाहिए, तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े। मेरी बहन को वापस लाओ। चिल्लाकर कहते हुए वो यूं गोया हुआ था कि सामने मौजूद इंसान ने फौरन उसकी बात पर अमल दरामद करने की हामी भरी थी। नहीं तो तुराब जोतोई अपने गुस्से में पागल होते हुए न जाने किसकी जान ले लेता। किसको पता था? तुम्हारी बात हो गई? वो अभी भी मसरूर तुम्हारी बात हो गई? वो अभी भी मसरूर से आंखें बंद किए हुए बैठा ही था जब कमरे का दरवाजा खोलकर रोशानी अंदर दाखिल हुई थी। लबों पर मुस्कुराहट सजाए हुए वो कदम कदम चलते हुए उसकी कुर्सी के निहायत ही नजदीक आन ठहरी थी। जब वो अपनी आंखें खोलते हुए उसके हसीन और मासूम चेहरे को देख रहा था, आगे बढ़कर उसका हाथ थामते हुए वो एक झटके से उसे अपनी गोद में बिठा चुका था। तुम मुझसे क्या कराना चाहती हो? असूलन तो मुझे तुमसे इंतकाम लेना चाहिए क्योंकि तुम मेरे दुश्मन की बहन हो, मगर तुम मुझे ही इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। उसके खूबसूरत चेहरे पर अपनी निगाहें टिकाए हुए वो यूं गोया हुआ था जैसे कोई प्यार में डूबा हुआ पागल सा इंसान हो। देखा जाए तो तुम्हें मुझसे इंतकाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। गुनहगार की बहन होना खुद एक गुनाह तो नहीं है ना? वैसे भी अब मैं उसकी बहन कम और तुम्हारी बीवी ज्यादा लगती हूँ। उसकी गर्दन के गिर्द अपनी बाहों का हिसार कायम करके कहती हुई वो यूं धीमी आवाज में बोली थी कि एक पल के लिए गाजियाना फंदी ने अपनी सांसों को रोकते हुए उसके चेहरे को देखा था। इस कदर बेबाकी का मुजाहिरा उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। तभी गंग से तासुरात के साथ उसका चेहरा देख रहा था। क्या हुआ? शौक में चले गए? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अब तुम्हारे करीब आने में कैसी शर्म? अपनी आंखें छिपकाकर कहती हुई वो यूं गोया हुई थी कि बेख्तियार गाजियाना फंदी ने अपना सांस खारिज किया था। उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू को मजबूती से हायल करते हुए वो उसे अपनी तरफ खींच चुका था। तुम खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में धकेल रही हो लड़की। तुम जानती नहीं हो कि तुम किससे उलझ रही हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मुझसे दूर रहो। संजीदगी से उसके चेहरे को देखता हुआ वो यूं गोया हुआ था कि रुशाने के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा और बुरा दोनों खुद सोच सकती हूँ। तुम्हें मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अपनी उंगली को उसके माथे से नाक और फिर लबों तक खींच कर ले आती हुई वो यूं एक अदा से गोया हुई थी कि गाजियाना फंदी बेसाख्ता उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। आंखें उसके लबों पर टिकी हुई थी तो बेसाख्ता वो अपनी सांसें रोके हुए उसे अपने बेहद नजदीक महसूस कर रहा था। जब शौक से उसकी आंखें फैलकर बड़ी बड़ी हुई थी कि रुशा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए नरमी से उसके लबों के करीब अपने लब रखे थे। लड़की होते हुए वो इस बेबाकी का मुजाहरा कर रही थी कि गाजियाना फंदी को उससे इस अमल की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उसे अपनी बाहों की गिरफ्त में मजबूती से थामते हुए वो अपने लबों को उसके लबों में उलझा चुका था। तुमने खुद ये सब कुछ शुरू किया है, अब तुम्हें हक नहीं कि तुम किसी भी बात का एहतजाज करो। उसके लबों पर ही निगाहें टिकाए हुए वो यूं गोया हुआ था कि रुशाने अपना निचला लब दांतों में दबा गई थी। मत भूलो, ये शादी सिर्फ एक मुआहदा है। तुम मुझसे मदद चाहते हो और मैं तुमसे। धीमी आवाज में बोलती हुई वो उसके लबों से 1 इंच के फासले पर थी कि अगर वो दोबारा से हिलती तो उसके लब यकीनन गाजियाना फंदी के लबों से टकरा जाते। मुझे नहीं लग रहा कि तुम इस शादी को सिर्फ मुआहदे तक समझ रही हो। मुझे लगता है तुम्हारा मकसद कुछ और है। तुमसे इस तरह की बेबाकी की तवक्को मैंने नहीं की थी। संजीदगी से कहता हुआ वो आखिरी जुमला उसके लबों पर अंगूठे को फेरते हुए यूं गोया हुआ था कि बेख्तियार रोशाने के गाल तब पर सुर्ख हुए थे। तभी झुंझलाकर उसके हाथों को अपने गालों से हटाते हुए वो उठ खड़ी हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक लम्हा था जो आकर गुजर गया। हल्की आवाज में कहती हुई वो अपने कदमों को दूसरी जानिब बढ़ा गई थी। झुककर पानी का गिलास थामते हुए वो उसे अपने लबों से लगाते अभी एक घूंट भरी थी जब पीछे से गाजियाना फंदी ने उसकी कमर के गिर्द अपनी बाहों का हिसार कायम किया था। तुम मेरे जज्बात में हलचल मचाते हुए मुझसे फरार हासिल करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपने हाथों से जाने दूंगा? वो भी तब जब तुम इतनी बेबाकी का मुजाहरा कर चुकी हो। धीमी आवाज में उसके कान में सरगोशी करते हुए वो उसकी सांसों को रोकने का बायस बना था। गाजियान भारी होती सांसों के साथ वो यूं गोया हुई थी कि गाजियान अफंदी ने उसके कंधे की तरफ से झुकते हुए उसकी गर्दन को नरमी से चूमा था। अगर अगली बार ऐसी पेशकदमी करने की कोशिश की तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी।
اگر میں تمہارے معاملے میں مرد ہو کر خود پر قابو رکھ رہا ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے اپنا فاصلہ برقرار رکھو۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا وہ اس کی لو کو لبوں سے دب کاٹتے ہوئے اس کے دل میں ہلچل مچانے کا باعث بنا تھا۔ تبھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ غازیان افندی کے حصار سے آزاد ہوتی ہوئی وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے غازیان افندی نے اپنی آنکھوں کو میچتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے غازیان؟ تم ایک لڑکی کو، اور وہ بھی تمہارے دشمن کی بہن، اس لڑکی کے لیے اتنے بےتاب کیوں ہو رہے ہو؟ بے چینی سے خود سے ہم کلامی کرتے ہوئے اس نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دروازے پر جمایا تھا، جہاں سے ابھی ابھی وہ بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ دوسری جانب روشانی دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ لگی ہوئی گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اس لمحے کو یاد کر کے پچھتا رہی تھی جب وہ اس ہٹ دھرم انسان سے جا ٹکرائی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اسے استعمال کر رہی تھی، مگر غازیان افندی کے لیے اس کا دل کا دھڑکنا عجیب سی بات تھی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی دھڑکن کو اپنے کانوں میں بجتا ہوا محسوس کر کے وہ حیران تھی۔ نہیں، مجھے غازیان کے لیے اپنے دل میں کچھ بھی محسوس نہیں کرنا ہے جب تک مجھے وہ مل نہیں جاتا جو میں چاہتی ہوں۔ میں کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں اس طرح مداخلت کرنے نہیں دے سکتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے لب کاٹ کر کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو میچ کر اپنے سر کو پیچھے دروازے سے ٹکایا تھا۔ مٹھیاں زور سے بھینچتے ہوئے وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ رات کے کسی پہر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا تو روشانے بستر پر اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی، تکیوں کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی چند بوندیں چمک رہی تھی، جبکہ کھلی ہوئی کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ جب وہ قدم قدم چلتے ہوئے اس طرف آیا تھا اور ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کھڑکی کو بند کیا تھا، پھر اپنے قدموں کو بستر کی جانب لے جاتے ہوئے وہ کچھ پل ٹہر کر اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ روشانے، تم کیا ہو؟ سرگوشی مانند آواز میں پوچھتے ہوئے وہ اس سے مخاطب تھا، جو نیند کی دنیا میں گم سو رہی تھی۔ تبھی اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا اور نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے چہرے پر جھول رہی بالوں کی لٹ کو چہرے سے پیچھے کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کچھ چھپا رہی ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں تمہارے بھائی تراب جتوئی کی فکر نہیں ہے، مگر میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا جب نیند میں گھبراتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ ناخن غازیان افندی کی کلائی میں جا لگے تھے تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرو، نیند میں بڑبڑاہٹ میں کہتے ہوئے وہ اپنے سر کو دائیں بائیں ہلا گئی تھی جب فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے غازیان افندی نے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار قائم کیا تھا۔ اس کے سر کو تھام کر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے وہ ابھی بھی اس کے کندھے پر ہاتھ لگانے ہی لگا تھا جب وہ ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے غازیان افندی کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ گئی تھی۔ مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ تم نے کھڑکی کیوں بند کی ہے؟ بے چینی سے کہتے ہوئے وہ غازیان افندی کے چہرے کو اور کبھی بند ہوئی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید نیند میں تھی یا پھر ایک برے خواب کے زیر اثر۔ خوف سے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں جب اس کے بے چین چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، یہاں دیکھو میری طرف، میں ہوں تمہارے پاس، تم اکیلی نہیں ہو۔ نہ جانے وہ کون سا لمحہ تھا جس کی ضد میں آ کر وہ نہایت محبت سے اس کے ڈرے سہمے ہوئے وجود کو تسلی دے رہا تھا، جب ایک جھٹکے سے روشانے اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ اس کے گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر وہ مضبوطی سے اسے تھام گئی تھی۔ موم، دھیمی سے سرگوشی کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو میچ گئی تھی جب نرمی سے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا وجود پرسکون ہوا تھا تو تنے ہوئے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ نرمی سے اسے بستر پر منتقل کرتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑکی تک گیا تھا اور آہستہ سے کھڑکی کو کھول دیا تھا۔ واپس پلٹ کر اپنے بستر تک آیا تھا اور پہلے کی طرح ہی اسے اپنی باہوں کے حصار میں تھامے ہوئے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ نرمی سے اپنی انگلیوں کا لمس اس کے بالوں میں چھوڑ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے روشانے، ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ تم ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے قریب آتی چلی جا رہی ہو۔ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ جھکتے اس کے ہونٹوں کے پاس اپنے لب رکھ چکا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ وقت پہلے وہ اس کے چہرے پر رکھ چکی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے پر بکھر چکی تھی۔ اپنے گرد لاکھ اونچی کی ہوئی دیواروں کے باوجود بھی یہ نازک معصوم سی لڑکی اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کے دل پر حکمرانی کے لیے اپنے قدم رکھ چکی تھی۔ صبح روشانے کی آنکھ کھلی تو وہ ابھی بھی غازیان افندی کے حصار میں موجود اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ غازیان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے بے یقینی کی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو موڑا تھا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے روشانے؟ تم کمزور کیسے پڑ سکتی ہو؟ وہ بھی غازیان کے سامنے؟ نہیں نہیں، تمہیں خود پر قابو رکھنا ہوگا، بس کچھ دیر اور، تم اپنے ہدف کے بے حد نزدیک ہو۔ تمہیں اتنی آسانی سے ہاتھ سے یہ موقع جانے نہیں دینا ہے، تمہیں خود پر قابو رکھنا ہوگا۔
خود سے کہتی ہوئی وہ اپنی آنکھوں کو زور سے نیچے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر گئی تھی۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا دل بے اختیار ہو کر غازیان افندی کی جانب ہمک رہا تھا، بار بار اسے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اکیلی ہی کیوں یہ سب کچھ برداشت کرے جب کوئی اس کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، جب کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ غازیان افندی کی بیوی تھی، کاغذات میں ہی صحیح وہ اس کے نکاح میں موجود تھی، مگر دماغ تعویلیں پیش کر رہا تھا۔ جب اس کے اپنے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے تو غازیان افندی، ایک تیسرا انسان جو انتقام کے لیے اس سے نکاح کر چکا تھا، وہ اس کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا تھا؟ پتھریلے تاثرات کے ساتھ وہ اٹھ کر بستر سے نیچے بڑھ گئی تھی۔ جب قدم آگے بڑھانے ہی لگی تھی کہ اچانک سے اپنی کلائی غازیان افندی کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں آتے ہوئے محسوس کرتے وہ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتی ایک جھٹکے سے غازیان کے کھینچنے پر بستر پر آ چکی تھی۔ پلٹ کر اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے ہوئے وہ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کیا ہوا بیوی؟ میرا استعمال کر کے اب تم مجھ سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کل رات جب تم مجھ سے چپک رہی تھی تب تمہیں یہ خیال نہیں آیا تھا؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اسے بوکھلانے کا باعث بنا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، رات کو میں نے ایک برا خواب دیکھا تھا جس کے باعث میں ڈر گئی تھی۔ مجھے سب کچھ یاد ہے، اپنا حلق تر کر کے کہتی ہوئی وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے مزید خود سے نزدیک ہونے سے روک رہی تھی۔ جب اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے وہ بستر سے لگا چکا تھا۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں کیا چل رہا ہے تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اگر تم نے مجھے کسی بھی طرح اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی تو یہ بات تم یاد رکھنا، میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر پاؤں گا، اسی لیے خود کو اذیت دینا بند کرو اور مجھے بتاؤ۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ جھک کر اس کی ناک پر اپنے لب رکھ چکا تھا، جبکہ رشانے یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کشمکش کا شکار تھی۔ کیا اسے بتا دینا چاہیے تھا؟ کیا ہوتا اگر وہ بھی اس کے خلاف ہو جاتا تو؟ اگر وہ اس کے دشمنوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا تو وہ کہاں جاتی؟ اتنے برسوں سے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کیا وہ غازیان افندی کے لیے ترک کر دیتی؟ ہاتھوں میں خوبصورت پھول تھامے ہوئے وہ قدم قدم چلتے ہوئے ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ اس کی وجاہت دراز قد سراپے کو دیکھتے ہوئے ہراتی جاتی نگاہوں نے پلٹ کر ایک نظر اسے لازمی دیکھا تھا، مگر وہ ہر ایک چیز سے لاپرواہ قدم قدم چلتے ہوئے اس کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں وہ پچھلے ایک عرصے سے آ رہا تھا۔ دروازے کے باہر رک کر گہری سانس لیتے ہوئے وہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا جہاں ایک کمزور اور نازک سا وجود بستر پر دراز اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ کیسی ہو امبر؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا، تم اٹھ کیوں نہیں رہی ہو؟ جانتی ہوں میں نے شادی کر لی ہے۔ ہاں ہاں صحیح سنا تم نے، میں نے تمہیں اپنی شادی میں نہیں بلایا ہے، اب تم جلدی سے اٹھ کر مجھے ڈانٹو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تم سچ میں میری شادی کے لیے خوش ہو۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر کہتے ہوئے وہ اس کے پاس جا بیٹھا تھا، ہاتھ میں تھامے وہ پھولوں کے گلدستے کو ساتھ موجود ٹیبل پر رکھا تھا اور اس معصوم سی لڑکی کے چہرے پر اپنی نگاہوں کو ٹکایا تھا جو سفید چہرے کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہوش کی دنیا سے بیگانہ تھی۔ جانتی ہو میں نے شادی کس سے کی ہے؟ اب کی مرتبہ اس کی آواز قدرے دھیمی ہوئی تھی۔ میں نے تراب جتوئی کی بہن سے شادی کی ہے، وہی تراب جتوئی جس کی وجہ سے آج تم یہاں ہو۔ اگر اس رات اس کی گاڑی سے تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوتا تو آج تم میرے ساتھ موجود ہوتی۔ یہ اس کی غلطی ہے، اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں اسے اس کی ایک ایک سانس کے لیے تڑپاؤں گا، اسے احساس دلاؤں گا کہ جب کوئی اپنا دور ہو جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں صحیح کہا تم نے، میں انتقام لے رہا ہوں، مگر میں رشانے کو کچھ نہیں کہوں گا۔ میرا انتقام صرف اور صرف تراب جتوئی کے ساتھ ہے۔ اپنے اس انتقام کے لیے میں رشانے کو استعمال ضرور کر رہا ہوں، مگر میں اسے تکلیف نہیں دوں گا، تم بس جلدی سے واپس آ جاؤ۔ محبت سے امبر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے تھے جو نہ جانے کتنے وقت سے یوں بے سدھ ہو کر سو رہی تھی۔ ابھی وہ اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ ہی رہا تھا جب دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ پلٹ کر دیکھنے پر جو سامنے انسان اسے چل کر آتا ہوا دکھائی دیا تھا، اسے دیکھ کر غازیان افندی کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ سرد لہجے میں بولتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنی مٹھیوں کو بھینچ کیا تھا جب تراب اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ تم سے کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ تمہاری بہن کے ایکسیڈنٹ میں میرا ہاتھ نہیں تھا، وہ میرے ڈرائیور کی غلطی تھی، مگر تم ہر بار اسی ایک بات کو بیچ میں لا کر گھسیٹتے ہو۔ اب اگر تمہاری بہن کا مرنا اسی طرح لکھا تھا تو تم میری زندگی کو مشکل کیوں بنا رہے ہو؟ مصنوعی تعصب سے کہتے ہوئے وہ کافی بیزار دکھائی دے رہا تھا جبکہ غازیان افندی نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچتے ہوئے خود کو اس کا منہ توڑنے سے باز رکھا تھا۔ تمہاری بات ہو گئی؟ وہ ابھی بھی مسرور سے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہی تھا جب کمرے کا دروازہ کھول کر روشانے اندر داخل ہوئی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے وہ قدم قدم چلتے ہوئے اس کی کرسی کے نہایت ہی نزدیک آن دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری بہن کے آس پاس بھی مت بھٹکنا تراب جتوئی، میں تمہارا یہ غلیظ وجود اپنی بہن کے نزدیک نہیں دیکھنا چاہتا۔
سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے اسے نکل جانے کا کہتے ہوئے وہ اسے کہا لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں چلا جاتا ہوں مگر اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ رشانے کہاں ہے؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے خود پر ضبط کیا تھا جب مسکرانے کی باری غازیانہ فندی کی تھی۔ کیا ہوا؟ اپنی بہن کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے، معلوم نہیں تھا؟ تراب جتوئی جسے اپنی ذات کے علاوہ کسی بھی چیز سے غرض نہیں ہے وہ اپنی بہن کی فکر بھی کر سکتا ہے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ تمہاری بہن اب میری بیوی ہے تو مجھ سے اجازت لے کر ہی تم مجھ سے مل سکتے ہو، اور ابھی کے لیے میری اجازت بالکل بھی نہیں ہے، تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے اب وہ قدرے پرسکون سا تھا جیسے اس کی دکھتی رگ غازیان کے ہاتھ آ چکی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم نہیں بتاؤ گے کہ رشانے کہاں ہے تو مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ رشانے کو میں ڈھونڈ ہی نکالوں گا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے میں تمہیں ابھی بتا سکتا ہوں کہ میرے آدمی اس وقت تمہارے گھر پر موجود ہیں رشانے کو تلاش کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے نا، اگر تم آسانی سے مان لیتے تو مجھے یہ حربہ استعمال نہیں کرنا پڑتا۔ لبوں پر زج کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے تراب جتوئی اپنی کمینگی کی حدیں پار کی تھی جس پر غازیانہ فندی نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ اگر میری بیوی کی جانب تم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نوچ نکالوں گا تراب جتوئی۔ غراتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر بولتے ایک قدم آگے آیا تھا جب تراب جتوئی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھایا تھا۔ یہ ہسپتال ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے سامنے کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو جس سے اس کے ذہن پر اثر پڑتے ہوئے وہ یہ دنیا چھوڑ دے؟ نہیں نا، تو خاموشی سے یہیں پر رہو اپنی بہن کے ساتھ اور مجھے میری بہن کے پاس واپس جانے دو۔ بہت جلد تمہیں خلا کے کاغذات مل جائیں گے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ الٹے قدم پیچھے لیتے دروازے کی جانب بڑھا تھا جبکہ غازیانہ فندی نے بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا، وہ ہسپتال میں ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر اپنی بہن کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ کوما میں تھی مگر ہر ایک بات سن اور محسوس کر سکتی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تراب جتوئی، اگر تم نے روشانے اور امبر دونوں میں سے کسی کو بھی ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہارا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ سرد انداز میں کہتے ہوئے اس نے پیچھے موجود بستر پر دراز ہوئی امبر کی جانب دیکھا تھا اور پھر گہرا سانس بھر کر خود پر ضبط رکھنے کی ایک کوشش کرتے ہوئے اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھا دیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو بھائی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کی وجہ سے مجھے غازیان سے نکاح کرنا پڑا اور آپ مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر لاتے ہوئے وہ کہتے یوں گویا ہوئی تھی کہ ایک پل کے لیے تراب جتوئی نے بھی ٹھہر کر اس کا چہرہ دیکھا تھا مگر پھر اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے بازوں سے تھام کر گھسیٹتے ہوئے اپنی حویلی کے اندر لیے داخل ہوا تھا اور اسے جھٹکے سے اپنے سامنے موجود فرش پر پھینکا تھا جس پر وہ سیدھے منہ کے بل گری تھی۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری میری نظر میں کیا اوقات ہے، اسی لیے اپنی جگہ مت بھولو۔ خلا کے پیپر تیار کرا رہا ہوں میں، جلد از جلد دستخط کر کے اس معاملے کو رفع دفع کرو۔ تم جانتی ہو میں تمہارا نکاح کسی سے نہیں کروں گا، تمہیں تمام عمر یہیں رہنا ہوگا، یہیں رہ کر بوڑھے ہونا ہوگا، سمجھے تم؟ جھک کر اس کے بالوں کو تپوشتے ہوئے وہ یوں سرد لہجے میں گویا ہوا تھا کہ روشانے کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسلا تھا۔ اگر میں یہاں نہ رہنا چاہوں تو آپ کیا کر لیں گے؟ سنجیدہ سرد سے لہجے میں کہتی ہوئی وہ اسے چونکانے کا باعث بنی تھی۔ تبھی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا روپ تو کچھ الگ ہی تھا، وہ پہلی مرتبہ روشانے کو یوں اپنے آگے بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں یہ بات تم مجھ سے بہتر جانتی ہو، اسی لیے دوبارہ میرے سامنے زبان چلانے سے بہتر ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، نہیں تو تم جانتی ہو کہ میری سزا کس قدر بری ہوتی ہے۔ اس کا جبڑا دبوچ کر کہتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے گویا ہوا تھا جبکہ روشانے کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے اپنے تمام حقوق اسے دیے ہیں، یہاں تک کہ خلا کا بھی۔ آپ میرا اس سے طلاق نہیں کرا سکتے جب تک وہ خود مجھے طلاق نہ دینا چاہے، اور وہ کبھی بھی مجھے طلاق نہیں دے گا۔ سنجیدہ سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ دوبدو اس کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوئی تھی جب وہ اپنے جبڑوں کو بھینچتے ہوئے ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر رسید کر چکا تھا۔ ہونٹ پھٹا تھا تو خون کی چند بوندیں برآمد ہوئی تھیں۔ مجھ سے زبان درازی کرو گی؟ جانتی ہو نا مجھ سے زبان درازی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اور تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرو گی اور کیا نہیں؟ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا اور تمہارا طلاق غازیانہ فندی سے ہو کر رہے گا۔ تیش سے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت روشانے کی گردن پر رکھتے ہوئے یوں گویا ہوا تھا کہ روشانے کی سانس حلق میں ہی اٹک چکی تھی مگر وہ لبوں پر زہر خندق مسکراہٹ سجائے ہوئے تراب جتوئی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد تو یہ لمحہ آیا تھا، وہ اسے یوں جانے ہی نہیں دے سکتی تھی۔ اسے خوف بس اسی ایک چیز کا تھا جس سے اب وہ نجات حاصل کر چکی تھی، اپنی ماں کی وصیت کے مطابق وہ نکاح کر چکی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی ماں کی جائیداد جتوئی خاندان میں موجود کسی بھی ایک شخص کو نہ ملے، چاہے اس کے لیے اسے تمام عمر غازیانہ فندی کے ساتھ منسوب ہی کیوں نہ رہنا پڑتا، وہ رہ لیتی۔ میری ماں کی جائیداد جتوئی خاندان کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں مر جاؤں گی مگر میری ماں کی جائیداد تم میں سے کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔
اور اب تو میرا شوہر اس کا جائز حقدار ہے۔ میری ماں کی وصیت کے مطابق میرے نام کی تمام جائیداد میرے شوہر کو منتقل ہوگی اور میرا سرپرست مقرر ہے۔ اگر میری جائیداد چاہیے تو اس سے مجھے طلاق لے کر دکھاؤ۔ اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھی وہ توڑ توڑ کر لفظ ادا کرتے ہوئے اسے آگ لگانے کی بھرپور کوشش کر گئی تھی۔ تبھی ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی جانب دھکیلتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پاس موجود ایک واز اٹھا کر اتنی زور سے زمین پر مارا تھا کہ اس کے ٹکڑے ہوا میں اچھلتے ہوئے روشانے کے پیر کو زخمی کر چکے تھے، مگر وہ ڈھیٹ بنی ہوئی بیٹھے تراب جتوئی کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آخر ایک عرصے بعد تو یہ لمحہ نصیب ہوا تھا۔ وہ اپنی پلکیں بھی کیسے جھپکا سکتی تھی؟ ابھی وہ اسی لمحے کی ضد میں تھی جب پیچھے حویلی کا دروازہ ایک دھڑ سے کھلا تھا اور مضبوط قدموں سے چلتے ہوئے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ آگے بڑھ کر اپنی باریک گھمبیر آواز میں کہتے ہوئے اس نے ایک مکہ تراب جتوئی کے منہ پر جڑا تھا کہ اس کا منہ ایک طرف ہو چکا تھا، ہونٹ پھٹ چکا تھا جب وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا میری بیوی کو ہاتھ بھی مت لگانا تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ چنگاڑتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے ایک نگاہ روشانے کے پھٹے ہوئے ہونٹ پر ڈالتے ہوئے دوسرا مکہ اس کے دوسرے گال پر مارا تھا، جس پر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ پیچھے زمین پر گرا تھا۔ خبیث انسان، پہلے میں صرف تمہارے اس ایکسیڈنٹ کے ساتھ بدنیتی کی وجہ سے تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر تم نے میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کی جائیداد کو ہتھیانے کے لیے تم نے میری بیوی کو ٹارچر کیا، اور نہ صرف اسے بلکہ اپنی سوتیلی ماں کا بھی قتل کر دیا۔ تم تو بہت لمبا جیل میں جاؤ گے۔ آگے بڑھ کر دوزانوں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ایک کے بعد ایک مکے اس کے منہ پر مارتے ہوئے ایک ایک الفاظ اس کے ذہن میں زہر کی مانند گھول رہا تھا، جبکہ تراب جتوئی تو سفید پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے الفاظ کو سن رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا روشانے اس پر اعتبار کر کے اسے ہر ایک چیز کے بارے میں آگاہ کر چکی تھی۔ وہ جو روشانے کو کم عقل اور کمزور جان رہا تھا، اب معلوم ہوا تھا کہ اصل سازشکار تو وہی تھی جس نے یہ تمام کھیل ترتیب دیا تھا، تمام مہروں کو ایک کے بعد ایک یوں ترتیب دیا تھا کہ وہ پھنس کر رہ گیا تھا۔ مسٹر تراب جتوئی، آپ کو روشانے کی ماں کے قتل کے جرم میں اور روشانے کو ٹارچر کر کے سالوں اس حویلی تک محدود کرنے کی جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ مزید آپ پر امبرا فندی کے ایکسیڈنٹ اور اس سے بچ نکلنے کی سازش کے جرم میں دفعات لگاتے ہوئے آپ کو گرفتار کرتے ہیں۔ پیچھے ہی حویلی کے گیٹ سے پولیس داخل ہوئی تھی جو آگے بڑھ کر تراب جتوئی کے کانوں میں زہر انڈیلتے ہوئے اسے ہتکڑیاں لگاتے گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ چیختے چلاتے ہوئے روشانے اور غازیان کو کوس رہا تھا۔ تبھی یک ٹک سے اس منظر میں کھوئی ہوئی روشانے کی جانب بڑھتے ہوئے غازیان افندی نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا مضبوط حصار قائم کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ ہوا نہیں ہے؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی نا؟ ایک کے بعد ایک فکرمندانہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا تھا، جس پر روشانے نے کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ نگاہ روشانے کے قدموں تک گئی تھی جو زخمی ہو چکے تھے۔ تبھی لب بھینچ کر اس نے نرمی سے اس کے پاؤں کو تھاما تھا اور باریکی سے اس کے پیر کا معائنہ کیا تھا۔ زخم گہرا نہیں تھا مگر پٹی کرنی لازمی تھی۔ تبھی اپنی نگاہوں کو اٹھا کر روشانے کے چہرے کی جانب دیکھا تھا کہ آیا کہیں تکلیف کیا ساتھ تو نہیں ہے؟ تمہارا بہت بہت شکریہ، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جب وہ اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے جھکتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ تم نے مجھ پر اعتبار کیا، مجھے اپنی تکلیف کے لمحات بتائے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ میں تمام عمر تمہاری حفاظت کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ نرمی سے اپنے الفاظ کا شہد اس کے وجود میں گھولتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ غازیان، نرمی سے اسے پکارتی ہوئی وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی جو اسے بستر پر بٹھا کر پیچھے پلٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ میں یہیں ہوں تمہارے پاس، میں بس بینڈیج لینے کے لیے جا رہا ہوں، تمہارے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، نرمی سے کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھا تھا اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جس پر وہ بھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ نہیں، یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اس سے بڑی اذیت برداشت کی، مگر تم ان آزمائشوں کی گھڑی میں میرے لیے رحمت بن کر آئے ہو۔ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ میری سازش کا نتیجہ تھا، ہماری شادی تمہیں استعمال کرنا، مگر میں سچ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہوں، کیا ہم اپنے رشتے کو شروع کر سکتے ہیں؟ نرمی سے جھجک کر پوچھتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی، جس پر غازیانہ فندی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اور تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں یوں ہی جانے دوں گا؟ تم میری بیوی ہو، تم چاہو یا نہ چاہو تمہاری ساری زندگی کے لیے مجھ سے بند کر رہنا ہوگا۔ یاد ہے نا، ہمارے نکاح نامے سے میں نے تمہارے خلا لینے کا حق لے لیا تھا۔ تم مجھ سے خلا نہیں لے سکتی جب تک میں تمہیں خود آزاد نہیں کر دیتا، جو کہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ جھک کر اس کے لبوں پر ایک مہر ثبت کر چکا تھا، جس پر روشانے کے گال تپ کر سرخ ہوئے تھے۔ نرمی سے اس کے گرد اپنے بازوؤں کو حائل کرتا ہوا وہ جھک کر اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ نیم رضامندی کے انداز میں وہ اپنی باہوں کا حصار غازیان کی گردن کے گرد باندھ چکی تھی۔ اپنی پلکوں کو چھپکاتے ہوئے وہ حیا سے لبریز تاثرات کے ساتھ اپنی طرف سے رضامندی دے چکی تھی۔
مجھے لگا تھا میری بیوی ماڈرن طرز کی لڑکی ہے جو پہل کرنے میں ذرا بھی نہیں شرماتی. مگر تم تو شرمیلی لڑکی ہو، لب دبا کر بولتے ہوئے اسے واضح الفاظ میں چھیڑ رہا تھا، جس پر رشانے نے آہستہ سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تھا. گزرتے ہوئے رات میں دو وجود ایک ہوئے تھے تو چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا. آدھی رات سے زیادہ کا پہر گزر چکا تھا جب وہ ایک جھٹکے سے بستر پر اٹھ کر بیٹھی تھی. پسینے میں تر بوکھلائی ہوئی نظروں سے اس نے کھڑکی کو دیکھا تھا جو ہنوز بند تھی. غازیانہ فندی کی شرٹ میں ملبوس اس وقت وہ اپنے حواسوں میں دکھائی نہیں دے رہی تھی. لمبے بال پسینے سے تر اور بکھرے ہوئے تھے. جب پلٹ کر ایک نگاہ اپنے بے حد قریب غازیانہ فندی پر ڈالی تھی جو پرسکون نیند سو رہا تھا. کچھ دیر رک کر اپنی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی. جب اپنے باہوں کے حصار کو اس کے گرد باندھتے ہوئے وہ نرمی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی. ہاں، اب اس خوفناک خواب کے زیر اثر سے باہر نکلنا ہی تھا. یہ خواب اب اس کی خوشگوار زندگی کو داغدار نہیں کر سکتے تھے. جب تک غازیان اس کے ساتھ تھا وہ ہر ایک جنگ جیت سکتی تھی اور اسے یہ کرنا ہی تھا، اپنے لیے اور غازیان کے لیے اور ان دونوں کے آنے والے خوبصورت مستقبل کے لیے. رشانے اس کے سینے سے لگی تھی تو گہری نیند میں سوئے ہوئے غازیان نے اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے اس کے وجود کو دیکھا تھا. ٹھنڈے پڑ رہے اس کے وجود کو نرمی سے اپنی گرم آغوش میں سمیٹتے ہوئے وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا. ایک خاموش حصار کہ وہ اس کے پاس ہے ہمیشہ ختم شد. ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے. کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اس کا جبڑا دبوچ کر کہتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے